فیمس بزنس پرسنالٹی اور ایپل کمپنی کے چیئرمین اور ارب پتی اسٹیو جابس، جو 5 اکتوبر 2011 کو وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 56 سال تھی اور انہیں پینکریاٹک کینسر تھا۔ ان کا کینسر 2004 میں ڈائگنوز ہوا۔ جب ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا تو انہوں نے اپنا آپریٹ نہیں کروایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے تشدد کرنے والی بات ہے اور میں اپنی باڈی نہیں کھلوا سکتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی جو کینسر کے ڈیورنگ لائف تھی وہ تقریباً 9 مہینے اس کو ڈیلے کیا کینسر کے ساتھ۔ جب ان کی فیملی نے ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا تو پھر انہوں نے اپنا آپریٹ کروایا، اور اس کے بعد وہ تقریباً 8 سال تک اس کینسر کے ساتھ جو ہے جیے۔ پینکریاٹک کینسر سے تقریباً 10% لوگ ہی سروائیو کر پاتے ہیں، اور اسٹیو جابس تقریباً 8 سال اس کینسر میں مبتلا رہے اس بیماری میں، اور 8 سال انہوں نے گزارے، اور 5 اکتوبر 2011 کو وہ انتقال فرما گئے، اور اس وقت ان کی عمر 56 سال تھی۔ انہوں نے $7 ارب کی دولت چھوڑی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے کچھ الفاظ تھے جو انہوں نے کہے، وہ یہ ہیں: میری موجودہ حالت سے میری زندگی کی جو کامیابی ہے اس کے جوہر نظر آتے ہیں، لیکن مجھے اپنے پاس موجود چیزوں سے زیادہ خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ آخر میں دولت محض ایک عدد بن گئی ہے، یا ایسی چیز جس کی میں عادت ڈال چکا ہوں۔ اس لمحے جب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوں، بیمار ہوں اور اپنی زندگی کی فلم یاد کر رہا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری ساری شہرت اور دولت موت کے سامنے بے معنی ہے۔ آپ کسی کو اپنی کار ڈرائیو کرنے کے لیے، اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا بزنس چلانے کے لیے ہائر تو کر سکتے ہیں، یا اپنا مزید پیسہ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کرائے پر لے سکتے ہیں، لیکن یقیناً آپ کسی کو بھی کسی قیمت پر بھی اپنے درد یا بیماری کو برداشت کرنے کے لیے کرائے پر نہیں لے سکتے۔ وہ صرف آپ کو خود ہی برداشت کرنا ہوتی ہے۔ انسان جتنی بھی مادی چیزیں چاہے حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو کھو جانے پر کبھی واپس نہیں ملتی وہ ہے زندگی۔ جیسے جیسے ہم عمر میں بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ چاہے گھڑی کی قیمت $30 ہو یا $3000، دونوں ایک ہی وقت دکھاتی ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ چاہے ہم $30 کی یا $500 کے پرس میں پیسے رکھیں، رقم جو رکھی ہوگی اس کے اندر وہ وہی رہتی ہے، اور چاہے ہم $1,50,000 کی گاڑی چلائیں یا $15,000 کی، راستہ اور فاصلہ وہی رہتا ہے، اور ہم آخرکار ایک ہی منزل پر پہنچتے ہیں۔ چاہے ہم 300 مربع میٹر کے گھر میں رہتے ہوں یا 3000 مربع میٹر کے، تنہائی وہی رہتی ہے، اور ہم چند میٹر سے زیادہ جگہ پر نہیں سوتے۔ آپ کی حقیقی اندرونی خوشی مادی چیزوں سے نہیں آتی جو آپ کے پاس ہے، چاہے آپ فرسٹ کلاس میں سفر کریں یا اکنامک کلاس میں سفر کریں۔ اگر جہاز گر جائے تو سب گر جاتے ہیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جب آپ کی زندگی میں ایک اعلیٰ مقصد ہو اور آپ نے دوسروں کو خوش کیا ہو تو یہی حقیقی خوشی ہے۔ ویری ویل سیڈ۔ یہاں پر بہت ہی اہم پوائنٹس، اور بینگ اے مسلم تو یہ ساری باتیں اگر ہم سوچیں تو یہ ساری کی ساری تعلیمات جو ہیں ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہیں، اور ہمیں قرآن کے ذریعے بھی ان کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے بچوں کو امیر ہونا نہ سکھائیں، انہیں خوش ہونا سکھائیں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں چیزوں کی اہمیت معلوم ہو، نہ کہ قیمت۔ اپنا کھانا دوا کی طرح کھائیں، ورنہ آپ کو دوا کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا۔ اپنا پیسہ دھوپ میں چھوڑ دیں اور سائے میں خود بیٹھیں۔
یعنی کہ اپنے آپ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر خرچ کرنے میں بخل نہ کریں، ان کی مدد کریں، ارد گرد جو ضرورت مند لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی مدد کریں، کیونکہ پیسہ ہمیں جینے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ پیسے کے لیے جینا۔ ان لوگوں سے محبت کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ احسان کریں۔ ایک دن آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ امیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اکیلے جئیں، لیکن اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ جئیں۔ اگر آپ میری ان تمام باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کے لیے جو اس نے بے شمار ہمیں عطا کی ہیں۔ ہر اس پل کا جو ہمیں بغیر تکلیف دیے ہماری سانس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھی راہ پہ چلنے والا بنائے اور اپنے ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اس نے انعام رکھا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔